الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق اللہ العظیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر، جو 9 تھے، انہیں بلا کر ہدایت اور نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، سراغ لگاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا، چپ کر کے نہ بیٹھو، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ اب یہ نہ سوچو کہ یوسف نہیں ملے گا، اس کا بھائی بھی نہیں ملے گا، یہ مایوسی اور نا امیدی نہ کرو، اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اس کا سراغ لگاؤ، ہر جگہ معلومات کرو، جہاں کہیں اطلاع ملے وہاں جا کے پہنچو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ تو یہ نصیحت کرنے کے بعد جب ان اپنے بیٹوں کو بھیجا، ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خط بڑا دردناک تھا، جیسے ہی وہ خط یوسف علیہ السلام کو پہنچا، اس سے یوسف علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور حقیقت حال کھل کے سامنے آ گیا۔ فرمایا فلما دخلوا علیہ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی وہ بھائی، قالو بولے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، یہ جو ہم تھوڑا سا پونجی لے کر آئے ہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل و لائق نہیں، چونکہ ہم تکلیف زدہ لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، مسائل زدہ لوگ ہیں، یہ کچھ پیسے لے کر آئے ہیں جو بھی مفسرین کے قول وہ کھوٹے اور نہ چلنے والے سکے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں، یہ ہم سے لے لو اور ہمیں پورا ناپ دے دو، یعنی ہمارے پیسے اس مقدار کے نہیں ہیں کہ جو ہمیں اناج مل سکے، جیسے ہم پورا پیسہ لے کر پچھلے دن لے کر گئے تھے، اب وہ پیسے تو نہیں رہے، پیسے بھی کم ہیں لیکن وہ بھی نہ چلنے والے، لیکن آپ کی بارگاہ میں ہم امید کر کے آئے ہیں کہ یہ ہم سے لے لو اور ہمیں پورا ناپ دے دو، یعنی اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو کہ پیسے کم ہیں تو اناج کم ملے گا، پیسے نہیں چلتے ہیں تو کچھ نہیں ملے گا، یہ باتیں ہم سے نہ کرو، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہم پر خیرات کر دو، ہم پہ صدقہ کر دو، یوں سمجھو کہ آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، ہمارے پیسے اناج کے قابل نہیں ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق قابل نہیں ہیں، لیکن آپ صدقہ کرو، ایک نیکی بھلائی اور خیرات کے طور پہ ہمیں پورا اناج دے دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پورا جزا دے دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تجھے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جزا ملے گا، ہم مصیبت زدوں کے حال پہ رحم کرو، ہمیں کچھ دے دو۔ یہ باتیں اتنے عاجزی اور انکساری کے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سن کر آپ سے ضبط نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا، اور آپ اپنے والد ماجد کا خط پڑھ کر رونے لگے اور رو کر اپنے بھائیوں سے کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اور یوسف کے بھائی کے ساتھ آپ نے کیا کیا، یعنی یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اس کے بعد اس کے بھائی سے حسد تعصب رکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اذیت پہنچاتے رہے، اور والد ماجد کے سامنے جا کر تم نے جھوٹی باتیں کی اور جھوٹا کرتا پیش کیا
اور اپنے آپ کو بڑا سچا اور مخلص اور خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اذ انتم جاہلون، اس وقت تو تم بڑے نادان تھے۔ یعنی یہ جتنے کام تم نے کیے، والد کو دکھ پہنچا کر، بھائی کو تکلیف پہنچا کر، اتنے مصائب اور مصیبتیں جس کا شکایت کر رہے ہو کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہم پریشان زدہ لوگ ہیں، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو تمہارے خود کے گڑے ہوئے ہیں۔ تم نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا، والد کو غمگین کر دیا، پریشان معاملات کو خود پیدا کر دیا۔ آج تم اس نادانی میں آ کے ان کا شکایت کر رہے ہو اور اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہے ہو۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں اور کوئی دوسرا تیسرا آدمی جو ہم میں سے نہ ہو تو وہ نہیں جان سکتا، اور یہ عزیز مصر ہمیں وہ اشارے دے رہا ہے، وہ ساری باتیں بتا رہا ہے، آخر کیا ہے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو بول پڑے، کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ یعنی اب یہ راز کی باتیں اس وقت جو جنگل بیابان میں ہم ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، اور یہ جو ہمیں بتا رہا ہے وہ ساری باتیں کھل کے بتا رہا ہے، یہ تو یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرے بھائی ہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، تم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی ہمیں برباد کرنے کے، ہمیں ختم کرنے کے، ہمیں مارنے کے، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان تھا کہ کنویں سے نکال دیا، شاہی خزانے تک، شاہی محلات تک پہنچا دیا، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ تمہاری طرف سے تو کوئی کسی قسم کی جو ہے نا کسر نہیں تھی جس سے ہم بچ پائیں، لیکن اگر ہمارا یہ بچنا، یہاں پہنچنا، یہ اللہ رب العالمین کے احسان ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تم بدی کرتے رہے، ہم نیکی کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازتا رہا، اور تم پریشانی کے معاملات لے کر یہاں آئے ہو۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو انہوں نے وہاں تسلیم کر لیا۔ قالوا تاللہ، بولے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ ہم تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی فضیلت نہ پائیں، والد کی محبت آپ کو، باقی چیزیں آپ کو مل گئیں، یہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم سے افضل کیا اور اب آپ کو فضیلت دے دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم اس معاملے میں بڑے خطا کار تھے، نادان تھے، ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہم آپ کی فضیلت کو، آپ کے درجہ مرتبہ کو روک پائیں گے، ہم روکنے میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرما دیا اور ہم اس میں نادان ہیں۔ ایسے موقع پر چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی فیصلہ کرتا اور انہیں سزا دیتا۔ بھائیوں نے جب عاجزی انکساری سے اپنے جرم کو تسلیم کیا کہ ہم نے غلطی کی، یہ ہمارا خطا گناہ ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ بڑے پیارے کلمات کے ساتھ اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، میں تو تمہیں ملامت نہیں کر رہا، میں نے تو حقائق تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش فرما دے، دعا بھی کر رہا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا یہ ایسے جرم ہیں کہ ناقابل بخشش ہیں، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور اللہ رب العالمین سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے، سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اس مہربان کی بارگاہ میں ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے والد ماجد کے حال حقیقت کو معلوم کیا، ان کی طبیعت کیفیت کو پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے آپ سے وہ جدا ہوئے ہیں اسی دن سے وہ رو رہے ہیں، روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اس کی بینائی کمزور ہے، لیکن جب بھی ان سے بات پوچھو تو وہ یہی کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، کہیں مل جائے گا۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، جاؤ سراغ لگاؤ۔ ہم تلاش کر کے گھوم کے واپس آ کے کہتے کہ ہمیں نہیں ملا، تو آج یہ حقیقت سامنے آ گیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ہیں، وزیر خوراک بن گئے ہیں، مصر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ تو یہ خوشخبری جو ہے ہم اپنے والد ماجد کو دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں سے مل کر ان کی غلطی معاف کر کے انہیں کہا کہ ابا جان کے پاس جاؤ، اور جانے کی کیفیت جو قرآن مجید نے بیان کیا، یہاں عقیدہ اور مذہب اور عقائد معاملات ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی، یہ میرا کرتا لے جاؤ،
اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جان کی آنکھوں پر ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ قمیض لے جاؤ۔ اب وہ لوگ جو انبیاء کرام کے تبرک، انبیاء کرام کی نسبت اور وسیلے کے انکاری ہیں، قرآن کی آیت کے کیا جواب دیں گے؟ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض ہے، لے جاؤ۔ کرتے کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف کی، یہ قمیض میری ہے، کوئی عام قمیض نہیں ہے، نبی کی ہے، اسے لے جاؤ اور لے جا کر کیا کرو؟ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھ دو، یاتی بصیرہ، اس کی آنکھوں میں بصارت آئے گی، روشنی آئے گی، وہ دیکھنے لگ جائے گا۔ دنیا حیران ہے، آج تمام میڈیکل سائنسدان اگر تحقیقات کرے، کسی کپڑے سے اگر آنکھوں میں بینائی آئے تو کوئی تحقیق سے بتا دے، ممکن ہے؟ نہیں، یہاں نسبت ہے نبی کے ساتھ اس کرتے کا، وہ کمال ہے نبی کے جسم پر آنے کی وجہ سے اس کرتے کا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور کے لباس سے بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ مدینہ المنورہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، جو نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، کرتا مبارک، اسے وہ اپنے ایک صندوق میں محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جب مدینہ شریف میں کوئی شخص بیمار ہوتا، ام المومنین کے پاس ایک برتن میں پانی بھجوا دیتا، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کرتے کا ایک کونا یا آستین اس پانی میں ڈال کر اس کو واپس اسی پانی کے اندر نچوڑ کے اس مریض کو پلا دیتے تو وہ مریض شفایاب ہو جاتا۔ کرتا رسول کریم کا محفوظ رکھا حضور کی گھر والی نے، حضور کی زوجہ نے، ہم سب کی ماں نے، ام المومنین ام سلمہ نے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں مشہور ہے کہ جہاں کہیں کوئی بیمار ہو جائے تو برتن بھیجے، پانی بھیجے، وہ پانی میں نہ قرآنی آیات کی تلاوت ہے، نہ دم ہے، کچھ بھی نہیں، رسول کریم کا کرتا اس کے اندر ڈالنا ہے، نچوڑ کے اس کو پلانا ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ تو یہ عقائد اگر آج اہل سنت کے پاس پائے جاتے ہیں تو اس کا اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام کی جو قمیض مبارک، یوسف علیہ السلام کی جو قمیض مبارک یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں تو اس وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سارے گھر والوں کو میری طرف لے کر آؤ۔ اس موقع پر یہودا نے کہا کہ یہ قمیض میں لے جاؤں گا، بھائیوں سے کہا کہ یہ قمیض ابا جان کے پاس میں لے جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور اس کی قمیض پر بکری کا خون لگا کے مجھے دیا تھا کہ ابا جان کو یہ دکھاؤ، وہ قمیض میں نے ابا جان کو سب سے پہلے دکھایا، اور میں نے ہی تمہارے کہنے پہ وہاں غلط بیانی کی، جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ اس کی قمیض دیکھیے۔ تو اس وقت میں قمیض لے کر ابا جان کو غمگین کیا تھا، آج مجھے یہ قمیض دے دو، میں جا کے ابا جان کو خوشخبری سنا کے اس کا کفارہ ادا کروں۔ پہلے میں نے غمگین کیا تھا، آج خوشخبری بھی میں ہی دوں، میرا حق ہے۔ تو اسے یہ قمیض دے دیا گیا، اور اسے 7 روٹیاں جو راستے میں کھانے کے لیے تھیں وہ بھی اسے دے دیے گیا۔ لیکن یہ اتنی تیزی کے ساتھ پہنچے کہ راستے میں اس کو کھانے کی بھی فرصت نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ والد ماجد کے پاس پہنچوں اور انہیں وہ کرتا دکھاؤں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا جو کرتا لے کر چلا ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ یہاں یہودا نے قمیض لے کر اپنی سواری پہ بیٹھ کر کنان کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام اپنے نواسوں، پوتوں اور گھر والوں کے بیچ بیٹھے ہوئے کہتے کہ آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کمال نبوت دیکھیے، چونکہ جتنے بیچ میں اللہ رب العالمین نے پردے رکھے تھے وہ اللہ اور اللہ کی حکمتیں تھیں، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام تلاش کی باتیں کر رہے تھے۔ جب رب ذوالجلال نے یوسف اور یعقوب کو ملوانا چاہا، ان پردوں کو ہٹا دیا، جب وہ پردے ہٹے ہیں، یہاں سے قمیض مصر سے لے کر وہ چلے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کئی کلومیٹر، کئی میل دوری کے فاصلے پر کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کوئی خود محبت میں خود رفتہ اور دیوانہ نہ سمجھو، میں آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
ان کے گھر والوں نے کہا کہ ابا جان چھوڑیے ان باتوں کو، پرانی باتیں ہو گئی ہیں، تو ابھی تک یوسف علیہ السلام کی محبت میں خود رفتہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، کبھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، یعنی ان کو تسلی دیتے ہوئے ان کی باتوں کی طرف گھر والوں نے توجہ نہ کی کہ آپ چھوڑیے ان باتوں کو، یہ اب پرانی باتیں ہو گئی، اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ تھا وہ ہو کے رہ گیا، ابھی یہ باتیں ختم ہی ہوئی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور اسی دوران جب وہ بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا خوشخبری سنانے کے لیے آیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر، القاہ علی وجہہ، وہ اس کے چہرے پر ڈال دیا، فارتد بصیرا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جب ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، یعقوب علیہ السلام نے جو پہلے وہ کہہ رہے تھے یہ پرانی باتیں چھوڑیے، ان سے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا؟ یعقوب علیہ السلام اب اپنے گھر والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے طعنہ دے رہے تھے کہ پرانی باتیں، کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ جو میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ یعنی جو حقیقتیں میں جانتا تھا اس حقیقت کے بنا پر یوسف علیہ السلام کی زندہ ہونے کا، ان کے دنیا میں موجود ہونے کا میں ذکر کر رہا تھا، تم تو اس کو دیوانگی سمجھ رہے تھے، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، اللہ نے مجھے یہ علم دیا تھا، جو تمہارے پاس وہ علم نہ تھا، میں اپنے اس علم کے بنا پہ کہہ رہا تھا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی شان والے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شان والے ہیں، اور یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بھی ثابت ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات شفا دیتا ہے، شفا دینے والی ذات خدا کی ہے، اللہ چاہے تو گولی سے شفا دے، اللہ چاہے تو دوائی سے شفا دے، اللہ چاہے تو دعا سے شفا دے، اللہ چاہے تو پیغمبر کی کرتا کپڑے اور رومال سے شفا دے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذریعے ہیں، یہ وسیلے ہیں، یہ سبب ہیں، ہم ذریعہ، وسیلہ اور سبب ان اشیاء کو مانتے ہیں، مسبب الاسباب خدا کی ذات کو مانتے ہیں، اصل کارساز اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تمام قدرت کا کرشمہ اللہ رب العالمین کے ہاں سے ہی نمودار ہوتا ہے، اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو سبب بنا دیتا ہے۔ اسباب کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار ہے، وسیلوں کا انکار کرنا اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی ہے، یوسف علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی میں یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے وسیلہ بھی ہے، تو پتہ چلا کہ وسیلہ اور معجزہ اور یہ کرامتیں سب حق ہیں، اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید انشاءاللہ العزیز گفتگو جاری رکھیں گے، جب یہ ترجمہ مکمل ہوگا تو پھر پورے قصے کو بہترین طریقے سے دوبارہ اس کے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تاکہ اول سے آخر تک جتنی باتیں ہوئی ہیں سب آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔